بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ میاں اور بیوی کے باہمی تعلق سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ نسل کی بقا اور افزائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فطری طریقہ رکھا ہے، مگر تعلق کے وقت کسی کے علم میں نہیں ہوتا کہ اولاد مذکر ہوگی یا مؤنث۔ یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو روزن قیامت تک اپنے علم کامل کے مطابق چلانا اور باقی رکھنا ہے، اسی لیے وہ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق جسے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ کسی کو صرف بیٹیاں، کسی کو صرف بیٹے، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں، اور کسی کو دونوں سے محروم رکھتا ہے۔ یہ جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتی ہے یہ مرد کی وجہ سے ہوتا ہے، عورت کی وجہ سے نہیں۔ جو جاہل سسرال اور جاہل شوہر ہر وقت اپنی بہو یا بیوی کو طعنے دیتے ہیں کہ تم لڑکیاں پیدا کرنے والی مشین ہو، اگر اگلی بار لڑکی پیدا ہوئی تو ہم تمہیں گھر سے نکال دیں گے، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں۔ عورت تو زمین ہے، بیج تم ڈالتے ہو۔ اگر لڑکی کا بیج ڈالو گے تو لڑکی ہی پیدا ہوگی۔ اس بیچاری کا کیا قصور؟ یہ بات یاد رکھو۔ لڑکا ہونا لڑکی ہونا مرد کی وجہ سے ہوتا ہے، عورت کی وجہ سے نہیں۔ ہمارے ہاں یہ جہالت پائی جاتی ہے کہ یہ عورت ہمیشہ لڑکیاں ہی پیدا کرتی ہے، اسے طلاق دو اور دوسری شادی کر لو۔ یہ جاہلوں کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ کریم فرماتے ہیں، کیا تم جانتے ہو جو تم بیج ڈالتے ہو حاصل بھی وہی ہوگا؟ عورت تو زمین ہے۔ اب اگر تم گندم ڈالو گے تو گندم ہی نکلے گی۔ قرآن میں لڑکی کا ذکر پہلے آیا ہے اور لڑکے کا بعد میں۔ وہ جسے چاہے بیٹی دے، جسے چاہے بیٹا دے۔ لڑکی کا ذکر پہلے ہونا خود ایک بڑی دلیل ہے۔ اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی؟ آپ سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ آپ کا خاندان اور نسل بیٹی سے چلی۔ آپ کے بیٹے آپ کی زندگی ہی میں وفات پا گئے تو جتنی بھی نسل چلی وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے چلی۔ اسلام میں بیٹیوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میں جس سے خوش ہوتا ہوں اسے بیٹی عطا کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے عورت کو وہ مقام دیا کہ اگر وہ بیوی ہے تو دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، یہ دنیا سارا سامان ہے اور دنیا کی سب سے قیمتی چیز نیک بیوی ہے۔ اگر عورت ماں ہے تو فرمایا، جنت اس کے قدموں تلے ہے۔ اگر بہن بیٹی ہے تو وہ جہنم کی راہ میں ڈال۔